بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہاں پر غیر مسلم مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی عبادت گاہیں وہاں پر تعمیر ہو سکتی ہیں؟ اسلام کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے؟ گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے ہم اس کو زیر بحث لے کر آئے تھے۔ قرآن مجید کی آیت بھی زیر بحث آئی، اسی طریقے سے اس آیت کی ایک فرع اور وہی قانون بائبل میں کیسے بیان ہوتا ہے، سب کچھ ہم نے جانا، اور اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا تھا کہ پوری امت کی علمی روایت اس خطے کی خصوصی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ متعارف ہے بلکہ وہ اس کو بیان بھی کرتی ہے۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جس جزیرہ نما عرب کی بات ہو رہی ہے اور جس کی خصوصی حیثیت ہے اور جس کے اندر یہ شرائط ہیں، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کی تعین کیسے ہوگی، کیا امت کا علم اس کی تعین کے حوالے سے بھی متفق ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ اس نشست میں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف اہل علم، محقق علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں، کیا ان کی بات صحیح سمجھی گئی ہے اور ہمارا اس پر اگر نقد ہے تو کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 رجحانات سامنے آتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ حکم پورے عربک پیننسولا پہ دیا گیا تھا، ہزاروں کلومیٹر پر اور 6 ممالک پر آج مشتمل علاقہ ہے، یا پھر یہ جزیرہ نما عرب کے کسی مخصوص علاقے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نقطہ نظر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو محض حجاز تک مختص حکم مانتے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنے نقطہ نظر کہاں بیان کیا ہے، کیسے بیان کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ میں اپنے اسی مضمون کے متعلقہ حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہی نقطہ نظر امت اسلامی کی بیشتر اہل علم علماء نے اپنایا ہے، تاہم بعض اہل علم اس معاملے میں ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پورا حکم جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں بلکہ صرف حجاز کے لیے خاص ہے۔ ان میں سے ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جہاد کے باب میں مال غنیمت کی تقسیم کے ضمن میں دنیا میں ممالک کی تقسیم پر مختصر گفتگو کی ہے، جس میں ان کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، دنیا میں ممالک 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جنہیں اسلام کے لیے خاص کر لیا گیا ہے جیسے حجاز، یا وہ جن پر مسلمان غالب آ گئے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ ممالک ہیں جن میں کفار کی اکثریت ہو اور پھر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہو لڑ کر یا صلح کر کر۔ یہ جلد 2 صفحہ 274 حجت البالغہ میں شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں اور جہاد کے احکام جہاں پر زیر بحث ہیں وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 طرح کے ممالک ہیں، یعنی تقسیم ہے اسلام کی نظر میں خطہ ارض کی، اور ایک کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک وہ خطہ ہے جس کو اسلام کے لیے خاص کر لیا گیا ہے۔ گویا وہی نقطہ نظر جو ہم شروع سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس خطے کی خصوصی حیثیت ہے، شاہ صاحب بھی اس کو پوری شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تاہم بیان کرنے کے بعد جو مثال وہ دیتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ جس خطے کو خاص کر لیا گیا ہے جیسے کہ حجاز، تو شاہ صاحب نے یہاں پر حجاز کا لفظ اختیار کیا، نہ کہ پورے جزیرہ نما عرب کو زیر بحث لے کر آیا۔ میں نے لکھا کہ شاہ صاحب کی مذکورہ عبارت سے بات سامنے آتی ہے کہ وہ جس علاقے کو مسلمانوں کے لیے خاص قرار دے رہے ہیں وہ حجاز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حجاز جزیرہ نما عرب کا محض ایک حصہ ہے جو تاریخی طور پر نجد اور تہامہ کے مابین ایک فاصل ہے، یعنی سب لوگ واقف ہیں کہ حجاز تو جزیرہ نما عرب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو شاہ صاحب یہاں زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی باقی جو علماء ہیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے صرف حجاز تک اس کو محدود کر رہے ہیں، یا یہاں پر ان کی اس بات کی کوئی اور توجیہ، کوئی اور تعویل بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب اگر یہاں حجاز ہی کو اس حکم کے تحت بیان کرنا چاہتے تھے تو یقیناً امت میں رائج نقطہ نظر سے مختلف تھا، جس کی تفصیل انہیں کرنی چاہیے تھی۔ البتہ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لینے کے اصول پر حجاز یہاں عرب ہی کے لیے بولا جا رہا ہو اور مراد پورا جزیرہ نما عرب ہو۔ اس امکان کو شاہ صاحب کی چند دوسری عبارات سے تقویت ملتی ہے، جہاں حجاز محض ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے دوسرے علاقوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہے۔ حجت ہی میں ہے، جلد 1 صفحہ 254 میں شاہ صاحب ایک اور بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے علم کا شیوع کیسے ہوا، وہاں پر یہ لفظ زیر بحث آتا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اسی اہتمام کی وجہ سے حدیث کی تدوین کا عمل اطراف میں پھیل گیا اور بلاد اسلام میں جا بجا حدیث کی کتابیں اور نسخے مرتب ہونے لگے، یہاں تک کہ اہل روایت میں کوئی ایسا عالم نہ تھا جس کی کوئی کتاب نہ ہو۔ اس وقت کی ضرورت نے یہ صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اس زمانے کے بلند پایہ علماء نے تمام ممالک مثلاً حجاز، شام، عراق، مصر، یمن اور خراسان کا سفر کیا اور کتابوں اور نسخوں کو مختلف جگہوں سے جمع کر کے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔
میں نے لکھا ہے کہ مذکورہ عبارت میں شاہ صاحب نے جزیرہ نما عرب کے علاقوں کو بلاد حجاز سے تعبیر کیا ہے اور یمن سمیت باقی تمام علاقوں کو جو اس سے باہر ہیں انہیں الگ سے ذکر کیا. دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا کہ بلاد حجاز شام، عراق، مصر، یمن اور خراسان. گویا جب آپ نے بلاد حجاز کہا تو اس میں پورا عرب زیر بحث، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا جو علم ہے وہ صرف حجاز کے اندر تو نہیں تھا، وہ باقی علاقوں میں بھی تھا، اور مقابل میں انہوں نے دیگر ممالک کا نام لیا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ اہل حجاز اور اہل عراق کی تعبیر شاہ صاحب نے اختیار کی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حجاز محض ایک مخصوص علاقہ نہیں ہے. اسی طرح دوسری جگہوں پہ حجت اللہ البالغی میں اہل حجاز اور اہل عراق کی تعبیر اختیار کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حجاز محض ایک مخصوص علاقہ نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب نے مختلف مقامات پر خود حجت میں اس کو جا بجا اختیار کیا اہل حجاز اور اہل عراق. گویا وہ اہل عراق کے مقابلے میں جو اس خطے میں لوگ آباد تھے ان کو اہل حجاز کہہ کر پکارتے ہیں. بے شمار عبارتیں ہیں، آپ حجت کی جلد 2 صفحہ 51 میں اس کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا چونکہ شاہ صاحب نے اپنے نقطہ نظر کی صراحت نہیں کی، اس لیے دونوں امکان مانے جا سکتے ہیں کہ ان کی مراد حجاز کہہ کے جزیرہ نما عرب بھی ہو سکتی ہے اور محض حجاز بھی. اس حکم کو سرزمین حجاز تک خاص کرنے کا نقطہ نظر جن دوسرے صاحبان علم سے نقل ہوا ہے ان میں امام شافعی بھی شامل ہیں. امام صاحب کا نقطہ نظر مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں اس مقام پر سامنے آتا ہے جہاں زیر بحث ہی غیر مسلموں کا حرم اور جزیرہ نما عرب میں قیام ہے. امام شافعی کے نقطہ نظر کو بڑے معروف عالم ہیں امام نووی، وہ مختلف جگہوں پہ صراحت سے بیان کرتے ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ مالک، شافعی اور دیگر علماء نے کفار کو عرب کے جزیرے سے نکالنے کو لازم سمجھا ہے اور ان کے وہاں رہنے اور سکونت اختیار کرنے کو بھی ناجائز سمجھا ہے، لیکن امام شافعی نے اس حکم کو حجاز کے لیے خاص کیا ہے اور حجاز مکہ، مدینہ، یمامہ اور اس کے ارد گرد یمن وغیرہ کے سوا دیگر علاقوں پر مشتمل ہے. امام شافعی کا یہ نقطہ نظر ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار میں بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں اور شافعی کہتے ہیں کہ عرب کے جزیرہ جس سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو نکالا تھا، اس میں مکہ، مدینہ، یمامہ اور اس کے اطراف شامل ہیں، جبکہ یمن کا اس میں شامل نہیں ہے. شاہ صاحب کی جو عبارت تھی اس کی تو توجیہ ہو سکتی ہے، 2 آراء اس کے بارے میں قائم کی جا سکتی ہیں کہ آپ حجاز کہہ کے پورا عرب مراد لے رہے ہیں، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ نے نہ صرف یہ کہ حجاز مراد لیا بلکہ حجاز کی تعین بھی کر دی. گویا اس سے جو تعویل شاہ ولی اللہ کے کلام میں کی جا سکتی تھی کہ وہ حجاز کہہ کے پورا عرب مراد لے رہے ہیں، امام شافعی کے کلام میں وہ تعویل بھی مراد نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ انہوں نے حجاز ہی کے اندر جو مقامات تھے ان کی بھی توضیح کر دی ہے. امام شافعی کی اس رائے کی بنیاد کیا ہے؟ امام شافعی یہ نقطہ نظر کیوں اپنا رہے ہیں؟ خود ان کی بعض تصنیفات میں اور ان کی شرح کرنے والے جو علماء ہیں وہ جس چیز کو امام صاحب کے دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ بعض اخبار احاد ہیں. میں نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے اس نقطہ نظر کی بنیاد بعض اخبار احاد معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس موضوع کی بعض روایات میں یہ حکم حجاز سے متعلق نقل ہوا ہے. یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں ہے. ان میں سے چند نمائندہ روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مسند حمیدی میں ہے، رقم 83 ہے کہ اخرجوا یہود الحجاز من الحجاز، یعنی حجاز کے یہودیوں کو حجاز سے نکال دو. اسی طریقے سے اخرجوا یہود من الحجاز، یہ بھی ایک روایت ہے جو سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے اخرجوا الیہود من الارض الحجاز، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے جو یہ روایتیں تھیں ان کا جو ظاہری معنی تھا اس کو مراد لے کر حجاز ہی کو وہ خطہ قرار دیا ہے جہاں پر اب غیر مسلموں کی آبادکاری یا ان کی عبادت گاہیں تعمیر نہیں ہو سکتی. میں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ سے منسوب تمام روایات کا مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا روایات میں راویوں نے تھوڑی بات کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، ورنہ اصل بات انہی ابو عبیدہ سے بیشتر طرق میں بالکل ٹھیک بیان ہو گئی ہے. مثلا مسند احمدی کو دیکھ لیجئے، وہاں پر یہی جو صحابی ہیں وہ پوری بات بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اخرجوا یہود اہل الحجازی و اہل النجرانی من جزیرۃ العرب، اہل حجاز کے یہودیوں اور اہل نجران کے نصارہ کے جزیرہ نما عرب میں اب رہنے کا کوئی جواز نہیں، ان کو وہاں سے باہر نکال دینا ہے. گویا امام شافعی
کا جو نقطہ نظر جس بنیاد پر قائم ہے وہ اخبار احاد ہیں، اور وہی اخبار احاد پہ جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو ان سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہی راوی جب پوری بات بیان کرتے ہیں تو اس میں جزیرہ نما عرب ہی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کو محض حجاز کے ساتھ خاص نہیں کرتے۔ چنانچہ دو رجحانات آپ لوگوں کے سامنے آئے، ایک شاہ ولی اللہ کا اور ایک امام شافعی کا۔ امام شافعی بہت اصرار کے ساتھ اس کو حجاز تک خاص کرتے ہیں، لیکن ان کی جو بناء استدلال ہے اس بناء استدلال کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو وہ کمزور معلوم ہوتی ہے۔ امام شافعی کی اس رائے پہ باقی اہل علم علماء کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے یہ اعلاء السنن کی بعض عبارات ہیں جن کا خلاصہ میں نے لکھا ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی بہت بڑے نابغہ عالم تھے ہمارے اسی بر صغیر کے۔ صاحب اعلاء السنن نے اس طرح کی روایات سے استدلال کر کے اس حکم کو اہل حجاز تک خاص کرنے پر بہت عمدہ علمی نقد کیا ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حجاز بول کر مجازن جزیرہ نما عرب مراد لیا جائے، کیونکہ حجاز کے علاقوں میں زیادہ آبادی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جزیرہ نما عرب بول کے حکم کو محض حجاز تک خاص کر لیا جائے؟ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی علیہ رحمہ ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے بالعموم کہ آپ کسی ایک معروف جگہ کا انتخاب کر لیتے ہیں اور مجازن پورے ملک کے لیے اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے ملک کا نام اختیار کریں اور اس کو کوئی صاحب علم اٹھ کر کہے کہ یہ تو صرف ایک شہر تک خاص ہے۔ جس وقت روایات میں یہ آ گیا کہ یہ حکم پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ہے تو اب آپ اس کو حجاز کے لیے خاص نہیں کر سکتے، اور وہ روایتیں جن میں صرف حجاز کا ذکر ہے تو وہاں پر یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا۔ میں نے لکھا ہے کہ اس بات کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ واشنگٹن سے حکم نامہ آیا ہے، تو یہاں پر واشنگٹن سے مراد امریکہ لیا جاتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ امریکہ سے لوگوں کو نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے تو اب امریکہ میں صرف واشنگٹن مراد نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے عام طور پر ہم زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ دلی اس حکم پر اسلام آباد سے ناراض ہو گیا ہے، تو یہاں پر مراد یہی ہوتی ہے کہ ہندوستان کی حکومت، ہندوستان پورا کا پورا اس نقطہ نظر کو ٹھیک نہیں سمجھتا، ایک علامت کے طور پہ چونکہ دلی طاقت کا مرکز ہے، واشنگٹن طاقت کا مرکز ہے، ماسکو طاقت کا مرکز ہے، تو اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پہ امریکہ سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے تو اب آپ صرف اور صرف اس کو کسی ایک شہر تک خاص کر لیں۔ عام طور پہ زبان میں اس طرح سے استعمالات نہیں ہوتے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب دوسری بھی ایک بات بیان کرتے ہیں، میں نے لکھا ہے کہ دوسری بات انہوں نے اٹھائی ہے کہ اگر حجاز ہی سے باہر نکالنے کا حکم تھا تو نجران تو پہلے ہی حجاز سے الگ ہے، اہل نجران کو الگ سے نکالنے کا حکم پھر کیوں دیا گیا؟ انہیں تو حجاز سے نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ روایات میں صراحت ہے کہ اہل نجران کو جزیرہ نما عرب سے باہر نکال دو۔ جن روایات سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے وہاں پہ اہل نجران کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی نکال دو، تو ان کو کہاں سے نکالنا ہے؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی حجاز سے باہر ہیں۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ جب ایک طبقے کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حجاز میں پائے نہیں جاتا تو اس کو کہاں سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو صاحب اعلاء السنن نے یہاں یہ توجہ بھی دلائی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو بعض روایات سے لوگ استدلال کرتے ہیں، وہ اس پہ بھی غور کریں کہ اہل نجران تو پہلے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہاں سے نکالنے کا حکم دیا گیا؟ تو ان کو جزیرہ نما عرب ہی سے باہر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اس موضوع کی تمام روایات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ زیادہ تر طرق جن میں جزیرہ نما عرب کے الفاظ نقل ہوئے ہیں اس کی روشنی میں حجاز والی روایات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کو دیکھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام روایات پہ استقصاء کیا جائے، دیکھا جائے کہ خود وہ صحابہ جو اجزاء میں روایتوں کو بیان کر رہے ہیں جب وہ پوری بات بیان کرتے ہیں تو وہ کیا بات بیان کرتے ہیں، تو اس کی روشنی میں گویا تفصیل کی روشنی میں اجمال کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اجمال کی روشنی میں کہیں پر ایک مختصر بات بیان ہوئی ہے اس کو آپ تفصیل مراد لے لیں۔ تو لکھتے ہیں، مزید تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ خیبر کے یہود ہوں یا نجران کے نصارہ، انہیں جب نکالا گیا تو جزیرہ نما عرب کے کسی علاقے میں پناہ دینے کے بجائے انہیں شام اور عراق جانا پڑا۔ اعلاء السنن جلد 12 صفحہ 559۔ یہ بات مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی صاحب اعلاء السنن نے بڑی خوبی اور دو ٹوک انداز میں نکات کی صورت میں بیان کی اور بڑے محکم دلائل دیے، یعنی تینوں دلائل انہوں نے اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جس وقت آپ کسی چیز کو جز بول کر مراد لیتے ہیں تو حجاز بول کر تو عرب مراد دیا جا سکتا ہے لیکن عرب بول کے حجاز مراد نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جس وقت مختصر روایتوں میں کہا گیا کہ اہل نجران کو نکال دو تو اہل نجران تو پہلے ہی حجاز سے باہر تھے تو کہاں سے نکالنے کی بات کی گئی۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ عقل کا یہ مسلمہ اصول ہے، علم حدیث میں بھی زیر بحث آتا ہے کہ تفصیل کی روشنی میں آپ اجمال کی تعویل کریں گے تو جو تفصیل ہے اس میں جزیرہ نما عرب آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک تاریخی حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جب نکالا گیا تو کہیں بھی جزیرے کے اندر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی ان کو،
اگر امام شافعی کی بات لی جائے تو پھر حجاز سے باہر نکال کے ان کو آباد کر دینا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام نے جب ان کو نکالا تو ان کو شام اور عراق جانا پڑا جو جزیرہ نما عرب سے باہر کے علاقے ہیں۔ تو اس پوری بحث کا میں نے پھر آخر میں خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری بحث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے مرکز کے طور پر جس علاقے کو خاص کیا وہ جزیرہ نما عرب کا پورا علاقہ ہے، صرف حجاز نہیں ہے۔ اس علاقے کی سرحدوں کی تعیین میں اہل علم کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، الاستذکار میں اختلاف دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ جو پورا جزیرہ نما عرب ہے یہ ہے کیا، وہ تو بالکل واضح ہے، ظاہری بات ہے، اس کے تین طرف پانی ہے، تو جہاں تک وہ بری خطہ موجود ہے اس پر اس حکم کا اطلاق ہونا چاہیے، لیکن مختلف اہل علم اپنے اپنے لحاظ سے تعین کرتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی تعین کی جاتی ہے تو ہمیشہ آباد علاقوں کی رعایت سے تعین کی جاتی ہے، یعنی آج بھی تعین کروں گا کسی بھی جغرافیائی حصے کی جس کی تعین نہیں ہوئی ہے، تو ہمیشہ جو میرا علم ہے، میری معلومات میں آباد علاقے وہاں پر موجود ہیں، شہر ہیں، تو میں انہی کا ذکر کروں گا، کیونکہ اس سے جو باہر کی سرزمین ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں پر تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس پہ کوئی حکم جاری کیا جائے۔ تو اس طرح کے اختلافات نقل ہوئے ہیں کہ یہ پورے جزیرے کی حدود کیا ہیں، اور اس کو ابن عبد البر کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جزیرہ نما عرب کے کسی ایک حصے مثلا حجاز تک اس حکم کو خاص کر دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل ٹھیک ٹھیک اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ پورے خطہ ارض کو اس میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا آج کی نشست میں ہم نے جانا کہ جزیرہ نما عرب کی حدود کے حوالے سے اہل علم علماء کیا کہتے ہیں، ان میں اگر اختلاف ہے تو اس کی بنا استدلال کیا ہے، اور باقی علماء اس پر جب نقد کرتے ہیں تو وہ اس پورے رجحان کو کیسے لیتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے جو ان دونوں گفتگو پر لوگوں نے پیش کیے ہیں، بالخصوص اس ضمن میں کہ جدید دور ہے، نیشن اسٹیٹ ہے، جس کے اندر خود مسلمان غیر مسلم ممالک میں جا کے اپنی مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سرزمین پر کسی غیر مذہب کے لوگوں کو آباد ہونے یا ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کس اخلاقی اصول پر ہم دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری مسجد مغرب میں، یورپ میں اور بھارت میں آباد ہوں۔ تفصیل سے اس کو زیر بحث لائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔